کیونکہ ذکر کا جو مزہ ہے اور جو کیف و سرور ہے ذکر کا، وہ بڑا انمول ہے۔ ذکر کا مزہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کو سخت بھوک لگی ہو تو پھر کھانے کا مزہ ہے۔ مسجد کے باہر مخلوق ہوتی ہیں، ہاں مسجد کے باہر مخلوق ہوتی ہیں، مسجد میں بھی ہوتی ہیں مخلوقیں، اور اس کے علاوہ ولیوں کا ایک محکمہ بھی ہے جن کو کہا جاتا ہے نقبہ۔ نقبہ کا کام ہوتا ہے نقب لگانا۔ نقب لگانے کا مطلب ہوتا ہے چھپ کے بیٹھنا۔ تو وہ چھپ کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو مسجد کے اندر جتنی بھی عبادات کی جاتی ہیں ان کا نور بنتا ہے۔ تو جن لوگوں کا قلب کھلا نہیں ہوتا تو وہ نور ان کا باہر ہی ضائع ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کا نور جن کے قلب کھلے ہوئے نہیں ہیں، وہ نقبہ کا کام ہے کہ اس نور کو کلیکٹ کر لیں۔ اچھا، ابھی ذکر قلب کے ابتدائی دنوں میں ہیں آپ، تو ذکر تو آپ کو روزانہ کرنا چاہیے۔ اب ذکر کے معاملے میں آپ کفایت شعوری سے کام نہیں لے سکتے کہ باقی کام میرے ضروری ہیں، ذکر تو اتنا ضروری نہیں ہے، تو چلو ایک دن کر لیتا ہوں۔ جن لوگوں کو لگن ہوتی ہے اللہ کی، تو ان کا سب سے اہم کام یہی ہو جاتا ہے کہ کسی طریقے سے میرا دل مضبوط ہو جائے۔ اور جہاں تک ذکر کی بات ہے، تو ذکر کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو کہا تھا کہ اذکر اللہ ذکرا کثیرا حتی یقول المجنون، کہ اتنی کثرت سے ذکر کرو اللہ کا کہ لوگ تمہیں دیکھ کے کہیں کہ یہ ریاکار ہے۔ تو ایک دن ہفتے میں ذکر کرنا، اس سے کوئی آپ کو خاص فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ابتدائی دنوں میں آپ کو چاہیے کہ آپ دل کی دھڑکنوں کو ابھاریں، اور دل کی دھڑکنوں کو ابھارنے کے بعد پھر اس کے ساتھ اللہ اللہ ملائیں۔ صرف دل کی دھڑکنیں بھی ابھر گئیں اور آپ نے اللہ اللہ نہیں ملایا، پھر بھی بیکار ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ذکر کا تو مزہ ایسا ہوتا ہے، ذکر کا مزہ جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ جی چاہتا ہے انسان کا کہ وہ سارے دن ذکر کرتا رہے۔ میں آپ سے مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ جب ہم لوگ سرکار سے ملے اور ذکر قلب حاصل ہوا، تو اس وقت جو ہے ہم دن میں کئی دفعہ ذکر کی جو ہے محفل کر لیتے تھے، کئی دفعہ ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، چلو اور ذکر کر لو۔ تو دن میں کئی مرتبہ جو ہے ذکر کی محفل ہم کر لیتے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سرکار گوھر شاہی نے ماحول ایسا کریٹ کیا کہ روزانہ محافل، کبھی یہاں محفل ہے، کبھی وہاں محفل ہے، یہاں کبھی ابھی یہاں ذکر ہوا ہے، پھر کسی اور محلے میں ذکر ہو رہا ہے، پھر کسی اور محلے میں ذکر ہو رہا ہے، جا رہے ہیں۔ مساجد میں شام کو، رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد حلقہ ذکر، اس میں بیٹھے ہوئے۔ یعنی ذکر تو چیز ایسی ہے کہ اس میں آدمی کو لت لگ جاتی ہے، بڑا برا لفظ ہے لیکن میں یعنی اس کو جو ہے وہ عادت بن جاتی ہے کہ یار مزہ آتا ہے نا ذکر میں۔ تو آپ لوگوں کو تو یہ جو ہے پوچھنا ہی نہیں چاہیے کہ بھائی کتنی دفعہ کر لیں، کیونکہ ذکر کا جو مزہ ہے اور جو کیف و سرور ہے ذکر کا، وہ بڑا انمول ہے۔ ذکر کا مزہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کو سخت بھوک لگی ہو تو پھر کھانے کا مزہ ہے۔ اور پھر اپنے ذہن میں رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہیں کافروں کے ساتھ جہاد کرنے سے بھی زیادہ ہے افضل ہو، احد پہاڑ کے برابر سونا چاندی خیرات اور زکوٰۃ کرنے سے بھی زیادہ افضل ہو۔ صحابہ کرام چونکے کہ بھئی یہ کون سی چیز ہے یار، یہ تو ابھی تک بتا ہی نہیں۔ تو آپ نے جو ہے پھر آخر میں کہا وہ اللہ کا ذکر ہے، تو لوگ جو ہے نا ہاں اللہ کا ذکر اتنا افضل ہے کہ تم گردنیں کاٹ رہے ہو لوگوں کی، لوگ تمہاری گردنیں کاٹ رہے ہیں، جہاد کر رہے ہو تم، وہ اتنا افضل نہیں ہے ہیں؟
اور اللہ کا ذکر گھر پہ بیٹھ کے گردنیں گھما رہے ہو تم، یہ سب سے افضل ہے۔ تو میں نے سرکار سے پوچھا کہ یہ سب سے افضل کیوں ہو گیا ذکر؟ سرکار نے فرمایا کہ وہ کام سب سے افضل ہے جس سے اللہ کو خوشی ہو۔ اب تم روزہ رکھتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، باقی چیزیں کرتے ہو، اپنے لیے کرتے ہو نا، ہاں، ان چیزوں سے اللہ کو کوئی جو ہے وہ مزہ نہیں آتا، خوشی نہیں ہوتی۔ اللہ کو سب سے زیادہ مزہ اس میں آتا ہے کہ جب تم اس کے نام کی ضربیں لگاتے ہو، جب اللہ تک لطیفہ قلب کا ذکر اوپر پہنچتا ہے نا، تو اس سے اللہ کو مزہ آتا ہے، تمہیں آئے یا نہ آئے۔ جس کام سے اللہ کو مزہ آتا ہے اس لیے اللہ نے اس کو سب سے افضل قرار دیا ہے۔ اب یہ راز مولویوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ بھئی یہ ذکر اللہ افضل کیوں ہے، ان کو کیا پتا کیوں ہے؟ یہ تو وہی ذات بتا سکتی ہے نا جس نے دیکھا ہوا ہے کہ زمین پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، ذاکر قلبی کر رہے ہیں، اور اللہ وہاں پر بیٹھ کے یعنی انجوائے کر رہا ہے کہ میرا نام لیا جا رہا ہے۔ ویسے اگر فطری طور پر بھی دیکھا جائے، انسانوں کے اندر بھی دیکھیں، آپ کسی کا بھی نام لیں، تعریف کریں، لوگوں کو خوشی ہوگی۔ تو آپ ذرا امیجن کریں کہ بھئی اللہ کا جب نام لیں گے تو اللہ کو خوشی نہیں ہوگی؟ ابھی میں اگر تعریف کرنا شروع کر دوں اخلاق کی، اخلاق زبردست آدمی ہے یار، اخلاق بہت زبردست آدمی ہے نا، تو اخلاق کو خوشی ہوگی۔ بظاہر وہ کہے گا نہیں نہیں میں ایسا نہیں ہوں، لیکن اندر سے خوش ہوگا۔ تعریف کرنے سے خوش ہوتی ہے نا، خوشی ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو بھی بڑی جو ہے نا وہ خوشی ہوتی ہے جب کوئی اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ 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 اللہ، نام اس کا گونج رہا ہے۔ اس لیے ذکر اللہ سب سے افضل ترین چیز ہے۔ یہ مولوی آپ کو الٹی سیدھی پٹی پڑھاتے رہتے ہیں کہ نماز سب سے افضل ہے، حالانکہ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، کہ نماز برائی بے حیائی سے روکتی ہے، لیکن اللہ کا ذکر اس سے بھی بلند ہے۔ TV, bringing light, love, and peace in your life.